جب یہ مسجد نبوی توڑ کر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پکی مسجد بنائی تھی تو اتنی چیزیں گوئیاں ہوئی تھی کہ وہ حضور کی مسجد، وہ جھونپڑا، وہ کہاں چلا گیا، یہ تو کسرا کا محل بنا دیا۔ اور آج جو سعودیہ نے مسجد نبوی بنائی ہے، اسے اگر وہ لوگ دیکھتے تو اللہ جانے ہارٹ فیل ہو جاتے دیکھ کر۔ وہ حضرت عثمان کی مسجد کو وہ کہتے تھے کسرا کا محل ہے، ہمارے حضور کی مسجد تو جھونپڑا تھی، کہاں گئی وہ، اور روتے تھے اس مسجد کو یاد کر کے۔ بدعت کیا ہے؟ سنو، بدعت ہے وہ کام جس کو عبادت اور ثواب کا کام سمجھ کر کیا جائے، اور حضور اور صحابہ اور تابعین کے زمانے میں اس کی کوئی اصل نہ ہو، اور اگر اصل ہو تو پھر وہ بدعت نہیں۔ دیکھو یہ مسجد جس انداز کی آپ نے بنائی ہے، کیا حضور کے زمانے میں ایسی مسجد تھی؟ نہیں تھی۔ ہندوستان میں جو مسجدیں بنتی حضور کے زمانے میں ایسی مسجدیں تھی؟ نہیں تھی۔ عرب ممالک میں جو مسجدیں بنتی ایسی مسجدیں نہیں تھی، مگر مسجد حضور کے زمانے میں تھی، لہذا اصل ہے۔ اب آپ دنیا کے لوگ اپنے اپنے ملکوں کے اعتبار سے جس ڈیزائن کی بھی مسجد بنائے وہ بدعت نہیں کہلائے گی، کیونکہ اصل موجود ہے، حضور کے زمانے میں مسجد تھی۔ دیکھو آج دنیا میں دینی مدارس، دارالعلوم، مدارس اسلامیہ طرح طرح کے ہیں، کوئی کچھ نصاب پڑھاتا ہے، کوئی 7 سال کا نصاب پڑھاتا ہے، کوئی 10 سال کا نصاب پڑھاتا ہے، کوئی 8 سال کا نصاب پڑھاتا ہے، کوئی 6 گھنٹے پڑھاتا ہے، کوئی 8 گھنٹے 8 پیریڈ رکھتا ہے، کوئی ایک ہی شفٹ میں پڑھاتا ہے، کوئی 2 شفٹوں میں پڑھاتا ہے۔ عربوں کی یہاں مدارس اسلامیہ کا طریقہ اور ہے، ہندوستان میں اور ہے، آپ کے ویسٹرن ممالک میں مدارس اسلامیہ کل 2 گھنٹے پڑھاتے ہیں۔ اب کوئی کہے کہ بدعت ہے، بدعت نہیں ہے۔ حضور کے زمانے میں مدرسہ تھا، وہ مدرسہ کیا تھا؟ چبوترے والے، ایک چبوترا تھا مسجد نبوی کے باہر، اس چبوترے پر کچھ طالب علم رہتے تھے جو پڑھتے تھے اور وہاں رہتے تھے، پڑھتے تھے اور وہاں رہتے تھے، اصحاب صفہ۔ یہ اصحاب صفہ ایک مدرسہ تھا۔ اب دنیا میں قیامت تک جو شکلیں مدرسے کی بنتی چلی جائیں گی وہ سب سنت کے مطابق ہیں، ان کو بدعت نہیں کہیں گے، کیوں؟ اصل موجود ہے وہاں۔ اور ایک ایسا کام کہ اسے ہم عبادت سمجھ کر، ثواب کا کام سمجھ کر رہے ہیں، اور اس کی کوئی اصل حضور کے 3 زمانوں میں تھی ہی نہیں۔ مثال دے، مثلا عید میلاد النبی، عید میلاد النبی، دیکھو اسلام میں 2 عیدیں ہیں، عید الفطر، عید الاضحیٰ، تیسری عید مسلمانوں نے بڑھائی عید میلاد النبی۔ حضور کے زمانے میں، صحابہ کے زمانے میں، تابعین کے زمانے میں کہیں کوئی اس کی کوئی اصل نہیں ہے کہ ان بزرگوں نے ربیع الاول کے مہینے میں عید میلاد النبی نام کا کوئی فنکشن چھوٹا یا بڑا کیا ہو، کوئی اس کی اصل نہیں۔ لہذا یہ جو عید میلاد النبی مسلمانوں نے بڑھا دی، اس کو بدعت کہیں گے۔ اور ایک کام مسلمان کرتے ہیں، ضروری سمجھتے ہیں، مگر اس کو ثواب کا کام نہیں سمجھتے ہیں، بس ضروری سمجھتے ہیں، تو اس کو رسم و رواج کہتے ہیں، اس کو بدعت نہیں کہتے، اس کو رسم و رواج کہتے ہیں۔ اور اسے عبادت اور ثواب کا کام سمجھے تو بدعت کہلائے گا، اور عبادت اور ثواب کا کام نہ سمجھے، ضروری سمجھے تو رسم و رواج ہے۔ جیسے شادی بیاہ کے رسم و رواج، شادی بیاہ میں جو ہے وہ رسم و رواج ہیں، اور مرنے کے بعد جو ہے وہ بدعات ہیں، کیونکہ وہ سب ثواب سمجھ کر کیے جاتے ہیں۔